بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہاں کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کروں گی، میں اپنے والد صاحب کے چند باتیں آپ تک پہنچاؤں گی۔ سب سے پہلے قرآن شریف کی یہ آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر ذی بشر کو جو زمین پر موجود ہے ختم ہونا ہے، اور باقی جو رہ جائے گا نا، وہ اللہ تعالیٰ کا جو بہت بابرکت بزرگ ہستی ہے۔ عزیزان گرامی، ایک بیٹی کس طرح اپنے والد کی یاد میں کیا کہہ سکتی ہے، یہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے۔ اور ابھی تھوڑی دیر پہلے پروجیکٹر پہ میں نے اپنے والد کو دیکھا ہے، میری ہمت نہیں ہو رہی کہ میں بولوں، لیکن آپ لوگ سب سننے آئے ہیں۔ میرے والد صاحب کی جو خواب تھا، جو وہ چاہتے تھے، زندگی کا سب سے بڑا مقصد تھا، وہ یہ چاہتے تھے کہ تمام مسلمان، تمام فرقے ایک ہو جائے، اور اس طرح قرآن میں ہے کہ ایک ساتھ اللہ کی رسی کو تھام لے اور ایک امت بن جائے، اس دین پر آ جائے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے تھے۔ وہ دین نہ شیعہ دین تھا، نہ سنی دین تھا، نہ اہل حدیث تھا، نہ بریلوی تھا، وہ دین اسلام تھا۔ اور شاید میرا خیال ہے، لوگ کہتے ہیں، اخبارات کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اسی کی بھینٹ چڑھیں۔ میں نہیں سمجھتی کہ کسی بھی فرقے کے کسی بھی انسان نے میرے والد کو مارا۔ وہ حد دل عزیز تھے، ہر شخص ان سے محبت کرتا تھا۔ میرے والد صاحب کے جنازے پر ایک خاتون بہت رو رہی تھی، انہوں نے مجھے بتایا کہ 10 سال پہلے وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس آئے اور انہوں نے ایک سوال کیا ابو سے، یہ بتائیے یہ شیعہ کو کافر کہنا جائز ہے؟ اور انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ جن سوال انہوں نے بہت سے اور علماء سے بھی کیا، تو میرے والد نے بہت مسکرا کے بہت پیار سے انہوں نے مجھے بتایا کہ جواب دیا کہ بیٹا، کافر کو بھی کافر کہنا جائز نہیں، نہ کہ شیعہ کو آپ کافر کہیں۔ وہ خاتون خود شیعہ تھے، انہوں نے مجھے روتے روتے بتایا کہ اس دن سے نہ صرف میں، میرے پورے خاندان والے، میری سسرالی رشتے دار بھی اور میرے میکے سب کے سب، ہم ڈاکٹر صاحب کا پروگرام سن کے ہم نے اپنے مشرکانہ عقائد میں یقین کیا۔ اگر ڈاکٹر صاحب نہ ہوتے تو شاید ہم یہ 60-70 لوگ مشرک ہوتے، اور اس کا جو وبال تھا ہمارے علماء پر بھی جاتا ہے۔ اور وہ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ مجھے آج لگ رہا ہے کہ میرے والد ختم ہو گئے، میرے والد بھی شہید ہو گئے۔ والد وہ نہیں ہوتا جو صرف پیدا کرتا ہے، والد وہ ہوتا ہے جو انسان کو اچھی تربیت دیتا ہے، انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ اور سب سے اہم بات جو میں جانتی تھی، میں اپنے والد کو اس طرح سمجھتی تھی، وہ سوچ بھی رہے ہوتے تھے، مجھے اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ کیا چاہ رہے، کیونکہ ہم ماشاءاللہ 8 بہن بھائی ہیں، اور مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں اپنی زندگی کا بہت زیادہ وقت اپنے والدین کے ساتھ گزارا ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا میں ان کے پاس نہ ہوں یا وہ میرے پاس ہوں، اور میں اب بھی ان کو نہیں تصور کرتی کہ وہ جا چکے، میں نہیں سمجھتی کہ وہ ختم ہو چکے ہیں، وہ میرے لمحہ کے سامنے ہی ہوتے ہیں۔ اور انشاءاللہ اللہ نے مجھے زندگی دی، مجھے اس قابل بنایا، تو میں ان کا مشن لے کر چلوں گی۔ نہ صرف میں، میرے 8 بہن بھائی، میرے خاوند، میری والدہ، اور ان کے تمام طالب علم، اور وہ تمام لوگ جن کو میرے والد نے ٹائم دیا، جن کے لیے میرے والد نے اپنی زندگی صرف کی، مجھے آپ سب سے بھی یہی امید ہے کہ میرے والد کے پیغام کو آپ لوگ نہیں بھولیں گے۔ ہزاروں لوگ مرتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں، جس طرح ہمیں اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ کی ذات ہمیشہ رہنے والی ہے، ہمیں اس بات پر بھی ایمان ہے کہ جو اس کا نام لیوا ہے اس کا نام بھی کبھی ختم نہیں ہوتا، جو اس کے نام پر مرتا ہے اس کا نام بھی کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اور مجھے اس بات پہ ایمان ہے کہ میرے والد انشاءاللہ بہت بلند درجات پر ہوں گے۔ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ہر کامیاب انسان کے پیچھے ایک خاتون کا ہاتھ ہوتا ہے، میرے والد کی کامیابی زندگی کے پیچھے بھی میری والدہ کا ہاتھ ہے، اور میں اپنی والدہ کا تہ دل سے شکر ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے میرے والد کو کبھی بھی کسی قسم کی بھی ٹینشن نہیں، انہوں نے ہماری ہر طرح کی تربیت میں خیال رکھا، یہاں تک کہ میرے والد کو یہ نہیں پتا ہوتا تھا ہم کن کلاسز میں پڑھتے ہیں۔ ایک دفعہ چھوٹا سا واقعہ ہے، میں نے ابو سے کہا کہ آپ میرے
दाखिला कर दीजिए। जब मैंने BA का एग्जाम देना था तो मेरे कहने लगे आप मैट्रिक में इम्तिहान देना है। तो मैंने हंसा, वो आपको पता ही नहीं कि मैं BA का इम्तिहान दे रही हूँ। तो हंसने लगे कि सारे काम तुम्हारी अम्मा ने तो जिम्मे ली। हम बीमार होते थे, जो कुछ होता था, मेरे वालिद को कभी भी मेरी अम्मी ने किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं दी। उनका सारा काम उन्होंने खुद संभाला और उनको सिर्फ और सिर्फ दीन के लिए खालिज कर दिया। और मेरे अब्बू का सबसे बड़ा जो मिशन था वो ये था, वो ये चाहते थे तमाम उलमा को एक रास्ते पर ले आए और जितने भी मसाजिद में इमाम है उनको एक उनकी तरबियती कोर्स किया जाए। और इसी चीज के लिए वो एक मरकज चाहते थे जो कि उनकी मौत का, उनकी शहादत का सबब बना। आखिर में मैं शेर पढ़ूंगी जो मेरे वालिद साहब पढ़ते थे, जो जिंदा है मौत की तकलीफ सहेगा, जब अहमद मुर्सिल ना रहे कौन रहेगा। आप सबसे इत्तला है अल्लाह ताला आप सबको भी और हमें भी अपने वालिद साहब के लिए सदका जारिया बनाए, आमीन। आप सबके यहाँ मौजूद है डॉक्टर साहब की मोहब्बत और के दसिया जीता जाता साथ ही डॉक्टर साहब की शहादत का दिन था। एक बेटी की हैसियत से मैंने ये सोचा कि क्यों ना अपने इस दिन का जो शुरू करूँ वो सबसे पहले मेहमान साहब के साथ कलाम। जब मैं वहाँ पहुँची तो 5:40 और आगे ठीक जाने कि मेरा दिल खुशी से बाग बाग हो गया जब मैंने देखा मुझसे पहले मेरे वालिद साहब की कब्र फूलों से सजी हुई और उस वक्त भी एक कसीर तादाद खड़ी फातिहा। ये सब आप लोगों की मोहब्बत है कि औलाद से पहले हर जगह आप मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग हमेशा इंशाअल्लाह इसी तरह मेरे वालिद की मोहब्बत करते रहेंगे और उनका नाम हमेशा जिंदा रहेगा। एक बहन एक भाई, तो हम 3 बहनें और एक भाई थे। तो मैं खाना पका रही थी, नाश्ता बना रही थी, तो एक रोटी पहले पकाई तो उन्होंने भाई के आगे रखी, सब में छोटा था, तो मैंने बुरी सी शक्ल बना ली। तो मेरे वालिद साहब जा रहे थे ऑफिस, ब्रीफकेस उन्होंने वापस रखा और आए कहने लगे मेरी बेटियां बैठी हुई हैं, तुमने सारा बेटे के आगे रख दिया। तो उस रोटी के उन्होंने 4 पीस किए और हम सबके आगे एक एक रख दिया। कहने को तो ये छोटी सी बात थी, लेकिन मुझे उस दिन अपने वालिद साहब इतने प्यारे लगे कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। बहुत शुक्रिया मुशर्रफी साहब। मेरे वालिद साहब फरमाते थे कि बेहतरीन कौम एक बेहतरीन माँ ही बना सकती है। कल मैं उनका एक लेक्चर सुन रही थी, बहुत प्यारा उन्होंने एक मुख्तसर अंदाज में औरत के हकूक बता रहे थे और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस कि एक शख्स ने उनसे पूछा कि सबसे ज्यादा हक मेरा किस पे है, तो उन्होंने फरमाया तुम्हारी माँ का, दूसरी दफा तुम्हारी माँ का, तीसरी दफा तुम्हारी माँ का और चौथी दफा कहा तुम्हारे वालिद का। तो उन्होंने कहा कि देखें गोल्ड मेडल जो है वालदा के पास, सिल्वर मेडल वालदा के पास, ब्रॉन्ज मेडल वालदा के पास, 75 नंबर अम्मा ने ले लिए। ओनली प्राइज ऑफ कॉन्सोलेशन गोज टू फादर, सिर्फ 25 नंबर अब्बा को दिए। इस पर भी अब्बा बहुत खुश होते हैं, सारी दिन कमाते हैं और आके वो सब वही बेगम के हाथ दे देते हैं, बच्चों की तरबियत करते हैं। लेकिन असल बात, असल चीज माँ पे जाती है कि वो खुद पढ़ी लिखी होंगी, खुद कुरान से वाकिफ होंगी, तभी वो अपनी औलाद की अच्छी तरबियत कर सकेंगी। मेरे वालिद साहब माँ की, बेटी की तरबियत पे बहुत ज़्यादा जोर देते थे और यही वजह है कि उनके शागिर्दों में हर घर में कुरान हाउस बन गया है, जिनमें चंद ख़वातीन का अगर मैं नाम ना लूँ तो बहुत ज़्यादती होगी। दर्द दिल रखते हैं, नहायत ईमानदार शख्स हैं।
اور میں جب بھی ان کے گھر گئی ہوں تو ایک کثیر تعداد لوگوں کی وہاں موجود ہے. قریب امیر کا فرق کیے بغیر انہوں نے سب کے کام کیے ہیں. اس کی گواہ میں خود ہوں. اگر ہمارے ملک کے سارے سیاستدان الیاس بھائی کی طرح ہو گئے تو انشاءاللہ ہمارے ملک کا مستقبل بہت روشن ہوگا. اس موقع پر میں اگر اپنی والدہ محترمہ کو خراج تحسین پیش نہ کروں تو یہ بہت زیادتی ہوگی. اگر اپنی والدہ محترمہ کو خراج تحسین پیش نہ کروں تو یہ بہت زیادتی ہوگی. خود میرے والد صاحب یہ کہتے تھے کہ میری کامیاب زندگی کا راز میری بیوی ہے. انہوں نے اپنی ہر کتاب کے دیباچے میں 2 لائنیں لکھی ہوئی ہیں, وہ میں چاہ رہی ہوں میں آپ کو پڑھ کے سناؤں. سخت ناشکری ہوگی اگر میں اپنی بیگم زہرا مقصود کا شکریہ ادا نہ کروں. انہوں نے میری ہر طرح سے مدد کی اور مجھے ایسا ماحول فراہم کیا کہ مجھے یکسوئی نصیب ہوئی. مجھے ہر طرح کی ٹینشن سے آزاد رکھا. میری کامیاب زندگی کا راز میری زوجہ محترمہ ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے, میری والدہ کبھی بھی, میں نے ان کو اپنے والد صاحب سے بغیر وجہ کے الجھتے نہیں دیکھا. الجھتی ہوں گی, بغیر وجہ کے کبھی بھی الجھتے ہوئے نہیں دیکھا. اور انہوں نے کسی قسم کی گھریلو ٹینشن کبھی بھی نہیں کی. ہماری ایک جوائنٹ فیملی تھی, دادی دادا ہم سب لوگ اکٹھے رہتے تھے. اور یہاں تک ہم اپنی دادی دادا کو امی جان اور ابا جی کہتے تھے, اور اپنی امی ابو کو امی جی اور ابو جی کہتے تھے. اور میرے والد صاحب کو ایک دفعہ میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ میری والدہ جو غلط کہہ رہی ہیں وہ بھی صحیح ہے, صحیح بات تو ہے ہی صحیح. اور میں سمجھتی ہوں گھر کے ماحول کو خوشگوار رکھنے میں سب سے پہلے خود اپنے بیٹے کا ہاتھ ہوتا ہے. اور پھر جب بہو دیکھتی ہے کہ یہ ماحول ہے تو پھر وہ بھی ویسے ہی کرتی ہے جیسے اس کا حامد چاہتا ہے. میں اپنی والدہ صاحبہ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں اور ان کی زندگی کے لیے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے, زندگی دے. اس وقت وہ ہمارے لیے والد اور والدہ دونوں کا مقام رکھتی ہیں.